اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام، لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرزو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں 4 بجے سے اسٹیج پر ہوں اور 4 بجے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر آنے والے خطیب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی قائدین بھی بیٹھے ہیں اور مذہبی قائدین بھی تشریف فرما ہیں، ایک سے ایک بہتر مقرر ہمارے اسٹیج پر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے اسٹیج پر ابھی تشریف لائے غازی دوراں، اور جن کا خطاب یعنی صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں اشرف ملت بھی تشریف فرما ہیں اور بہت یعنی جلدی توصیف ملت جو تشریف لانے والے ہیں شاید ٹریفک میں پھنس چکے ہیں۔ مجھے شاہد بھائی نے کہا حضرت نکل گئے ہیں لیکن ابھی نہیں تک پہنچے، اور اسی طریقے سے بریلی شریف کے شہزادے مفتی محمد فیاض رضا خان صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات ابھی آپ نے دیکھا ہمارے درمیان بڑے بڑے خطباء کی جماعت موجود ہے، ہمارے درمیان ایک عظیم خطیب، عظیم پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، غازی دوراں، اس ذات مقدسہ کی اولاد جسے حضرت مخدوم سمنہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کو ٹھوکر مار کر، بادشاہت کو ٹھوکر مار کر آپ نے ایسی وہ مقام پایا ہے کہ آپ جانتے ہیں جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اور جو اولاد رسول ہوتا ہے، زمین اس کی ہوتی ہے، آسمان اس کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو قریب کر لیتا ہے، وہ نبی کا خاندان والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو غازی دوراں ہیں وہ اولاد غوث اعظم ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، وہ اس کے شہزادے ہیں جس نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی تھی، اگر وہ مٹی کو اٹھاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، وہ جس کو جو حکم دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہو جایا کرتی تھی۔ اس عظیم باغ کے یعنی گلزار حضرت مخدوم سمنہ علیہ الرحمت و رضوان کی اس خاندان کے عظیم شہزادے، دو شہزادے ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ایک حضرت اشرف ملت اور ایک حضرت غازی دوراں۔ کیونکہ وقت کی میرے پاس ایک دم قید لگی ہوئی ہے، دیگر خطابے بھی ہیں، میں حضرت غازی دوراں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار اشرفیت، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ پیر سید محمد قاسم اشرفی الجیلانی کچھوچا شریف کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بہت بڑے خطیب کا نام ہے قاسم بابا، بہت بڑے خطیب کا نام ہے، ان کو دنیا اور جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، وہ خود تیر جاتی ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ لوگ ان کو سن کر خطاب فرمایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے یہاں پر وقت دیا، اسٹیج پر تشریف لائے۔ آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا، ایک منظر، ایک کیفیت، ایک یعنی آپ کو نظر آئے گی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت کے خطاب سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک بار پوری طاقت و قوت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع شہر بنگلور کے عالمی جشن میلاد النبی کانفرنس میں آیا ہوا ہے، یہ سمندر کی لہروں کی طرح مجمع ہے۔ یہ کوششیں کس کی ہیں؟ یہ الحاج امیر جان صاحب قادری، چیئرمین مرکز اہل سنت، یعنی 80 پر 6 سال کی عمر میں وہ بے تاب تھے، بے قرار تھے، میں اسٹیج پر آؤں، وہ نہیں لگ رہا تھا، بار بار میں خود یعنی ان کو کال کر رہا تھا، لیکن حالات اس طرح کے تھے، مگر پہنچ گئے ہیں۔ کس کی محنتیں ہیں؟ الحاج پی زید ضمیر احمد خان صاحب کی، الحاج نصیر احمد صاحب کی بڑی محنتیں کی ہیں یہ سیاسی قائدین نے کہ ہمارے شہر